بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جو میری رائے تھی، جو میں سمجھتا تھا خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان میں خاص کر عثمان خضر مانگٹ ہیں، اس کے لیے جو میری رائے تھی وہ تقریباً غلط ثابت ہوئی۔ اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو بات میں نے کی تھی وہ سامنے آ رہی ہے۔ عثمان خضر مانگٹ نے کیم خانی کو انٹرویو دیا اور اس میں اس نے کھل کے جو بولنا تھا لیبیک کے خلاف، حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو دوسری قیادت ہے اس کے اوپر جو اس نے غصہ نکالنا تھا، خوب غصہ نکالا۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر تحریک لبیک اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوتا ہے تو میں اس اتحاد کو سپورٹ کروں گا۔ وجہ بھی میں نے بتائی تھی کہ بھئی کیوں کروں گا، لیکن آج بات کرنی ہے کہ کیا ان کا اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو کیا وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بات لازمی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں نہ کہیں اپنے نظریات سے کمپرومائز کر کے کوئی ایک قدم اٹھاتے ہیں اور آپ کو پہلے ہی معلوم ہو کہ شاید اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ برکم ناظرین اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ میں نے شروع سے یہ کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک تو وہ پریشر کی وجہ سے جا رہے ہیں، اگر پریشر کی وجہ سے نہیں بھی جا رہے تو یقیناً پریشر ہی ہے نا، یعنی کوئی کچھ بھی کہے نا کہ ہمارے اوپر پریشر نہیں ہے تو پریشر ہی ہے، چاہے پی ٹی آئی تھی چاہے لبیک تھی۔ اتنا بڑا جب سانحہ ہو گیا، اس میں 10-12 دن گزر گئے، اس کے بعد جب اعلانات شروع ہو جائیں تو یقیناً 100% پریشر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس پریشر کو اس کو ڈینائی کرنے کے لیے کہ نہیں جی ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، تو پھر آدمی بہت کچھ بولتا ہے۔ اب عثمان خضر مانگٹ صاحب تحریک لبیک کا فیاض الحسن چوہان بن گیا ہے، اور اس مانگٹ صاحب نے اتنا زہر کیوں اگلا ہے؟ اس نے اپنی ویڈیو میں بے تہا جھوٹ بولے۔ ان جھوٹوں کا جواب، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میرے پاس صرف 2 الفاظ ہیں، اس کے اپنے الفاظ ہی اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سب جتنا بھی میں بول رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ۔ ناظرین، فیاض الحسن چوہان کا نام میں نے کیوں لیا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید میں نے کی۔ جب آدمی کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو پھر اسی کے اپنے آدمیوں کے بیانات، کمزور بیانات، لیڈر کے خلاف بیانات، پارٹی کے خلاف بیانات آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں خود پی ٹی آئی کا اتنا بڑا ناقد ہونے کے باوجود بھی فیاض الحسن چوہان کو جب بھی اس کا کوئی بیان میرے سامنے آتا تھا تو میری نظر میں اس کی ایک ذرہ برابر بھی عزت نہیں تھی۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے الزام لگاتا تھا عمران خان کے اوپر، بشرا بی بی کے اوپر، تو میں تو چاہتا تو اس کے کلپ نکال کے آگے میں اپنا ویڈیو بنا سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس سے بڑا گھٹیا قسم کا انسان پوری پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا، لیکن سب سے گھٹیا کیا ہے کہ سب لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، چاہے ان کے اوپر پریشر تھا، چاہے وہ خود سمجھ گئے کہ بھئی ہم اس میں نہیں رہ سکتے، وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ لیکن فیاض الحسن چوہان جب سے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے تو ڈیلی کی بنیاد کے اوپر بیٹھا ہے، بشرا ایسی تھی، عمران خان ایسے تھا، اس کو ایسے فنڈنگ ہوئی، اس کو ایسے بنایا گیا، زمان پارک میں یہ ہوتا تھا، بنی گالا میں یہ ہوتا تھا، ڈیلی کی بنیاد پہ کچھ بول رہا ہے، اور اس کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے کہ آپ کی غیرت ابھی جاگی ہے؟ جب اتنی برائی تھی عمران خان اور پی ٹی آئی میں اور آپ ان کے ساتھ تھے تو آپ سے بھی بڑا کوئی بغیرت نہیں ہے کہ پھر بھی آپ اس کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب بھی کسی پارٹی کو چھوڑیں، چاہے آپ لبیک کو چھوڑ رہے ہیں، چاہے آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، آپ چاہے کسی بھی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اور اس کی چھوڑنے کی کوئی مین وجوہات ہے
جیسا کہ عمران خان کا 9 مئی کا واقعہ تھا، تحریک لبیک کا ثانیہ مرید کے تھا، تو اس کے بعد آدمی 2 الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہے ہاں اگر اس کے اوپر پریشر آئے اور پریشر کی بنیاد پر اس کو کچھ لکھ کے دیا گیا ہے تو وہ پہلی ویڈیو میں کہہ دے کہ میرے سے تعلق نہیں ہے، جو کچھ وہ بولتا ہے بولنے دو، اس کو لوگ سیریس نہیں لیتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ یار ان کو بولا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ کسی پوڈ کاسٹ میں یا کسی ٹی وی چینل میں جاتے ہیں تو جب آپ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو کیوں چھوڑ دیا ہے، تو ایک سنجیدہ، ایک سمجھدار شخص کے لیے صرف ایک ہی الفاظ کافی ہے کہ یار میں سمجھ رہا تھا کہ میں ایک صحیح پارٹی کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن انہوں نے جب یہ کام کیا ہے تو میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا ہے کہ یار اس پارٹی کے ساتھ میں رہوں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ لیکن وہ پیچھے 5-10 سال کے جب باتیں کرنا شروع کر دے تو پھر اس آدمی کی جو ویلیو ہے وہ زیرو رہ جاتی ہے کہ بھئی آپ پھر کیوں تھے اس جماعت میں؟ جب آپ کو معلوم تھا کہ وہ اتنی بری ہے تو آپ کیوں تھے؟ اب مانگٹ صاحب جو کہتا ہے کہ بھئی بہت زیادہ اس نے الزامات لگائے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بکرے کھا رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں، ان کے یعنی کہ کوکو کولا کے فرنچائز، بہت یعنی کہ بے تحاشا اس نے جو الزام لگانے تھے اس نے تحریک لبیک کے اوپر لگا دی۔ وہ کہتا ہے کہ اتنی بری ہے، لیکن اس میں اپنے اس بیان میں اس نے کیم خانی نے اس کے اوپر ایک سوال کیا، جو ایک سوال کا اس نے جواب دیا وہی وجہ بنی اس کی اتنی زہر اگلنے کی، اور اس میں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ جب آپ نے تحریک لبیک سے لا تلقی کا اعلان کیا تو نیچے جو کومنٹ آ رہے تھے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو میں کومنٹ کے اوپر توجہ نہیں دیتا ہوں کہ لوگ کیا بول رہا ہے، مجھے جو اچھا لگتا ہے، میرے جو نظریات ہیں میں ان کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو یعنی کہ اس کا مقصد تھا کہ جو لوگ کومنٹ جو بھی بول رہے ہیں اس سے مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا ہے، لیکن یقین مانے ناظرین کہ یہ جو مانگٹ زہر اگل رہا تھا تو یہ صرف ان کومنٹ کی وجہ سے کر رہا تھا جو اس کے خلاف تحریک لبیک کے کارکنوں نے کومنٹ کیے ہیں۔ یہ اس سے ریئیکٹ کر رہا تھا، غصہ نکال رہا تھا، ان سے مقابلہ کر رہا تھا کہ اب آ جاؤ، آپ مجھے برا بھلا کہتے ہو، مجھے بزدل کہتے ہو، میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہو، مجھے غدار کہتے ہو، تو اب میں بتاتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کیسی ہے۔ یہ اس کا ری ایکٹ کر رہا تھا اور یہ آگے بھی کرے گا اور ایسے یہ چلتا رہے گا۔ سب سے آسان تھا کہ اس نے کر دیا۔ اگر ناظرین کوئی عقل مند باشعور شخص ہوتا ہے نا، اگر وہ کسی سے 10 سال دوستی بھی رکھتا ہے نا کسی شخص کے ساتھ اور کسی وجہ سے اس کی دوستی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ گواہ ہے کہ وہ کسی محفل میں بیٹھ کے اس دوست کا گلہ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے یار اس کے ساتھ میرے اچھے دن گزرے تھے، جیسا بھی تھا اچھے دن گزرے، لیکن ابھی جو اس سے غلطی ہو گئی ہے یا ہمارا آگے چلنا ممکن نہیں تھا، تو اس نے اسی کومنٹ کی وجہ سے ریئیکٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ان کو برا بھلا مت کہیں، ان کی مجبوری سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، ٹھیک ہے اچھا ہے جو جا رہے ہیں۔ اور اس کا جو مانگٹ کا سب سے بڑا جھوٹ، میں ان کا جو جس نے جھوٹ بولا ہے ان کا ایک ہی الفاظ ہے کہ میرے خیال میں کہ یہ 17 یا 18 تاریخ تھی، اس کو عظما یعنی کہ بخاری نے کو اس نے ٹیگ کر کے اس کے نام کے ساتھ اس نے ایک ٹویٹ کیا۔ مانگٹ صاحب وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، قبول کریں، اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ ٹی ایل پی دہشت گرد جماعت ہے میں معافی مانگ لوں گا، نہیں تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی کہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے اور واقعے سے 8-10 دن بعد تک مانگٹ صاحب کی نظر میں تحریک لبیک ایک محب وطن جماعت تھی، بلکہ یہ چیلنج کر رہا تھا ایک وفاقی وزیر کو۔ پھر اچانک یہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ وہ ایسے برے ہیں، وہ ایسے برے ہیں، وہ ایسے برے ہیں، اور اس نے اپنے یوٹیوب کے اوپر اور اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جتنے بقایا ٹویٹ اور جتنی پوسٹیں تھیں اس نے ڈیلیٹ کر دی یا پرائیویٹ کر دی۔ تو کیوں کہ بھی کوئی آدمی ثبوت نہ نکال سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب مانگٹ صاحب کو اس اپنے ٹویٹ کا جواب دینا چاہیے کہ بھائی یہ ٹویٹ جب آپ نے کیا تھا تو یہ ٹویٹ کیوں کیا تھا آپ تو چیلنج کر رہے تھے، پھر اچانک کیا ہو گیا کہ آپ کو اپنا ٹویٹ ہی بھول گیا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں۔ اور ناظرین یہ میری نظر میں یقین مانیں، میری نظر میں یہ مانگٹ صاحب، حالانکہ اسی کے حق میں نے ویڈیو بنائی کہ چھوڑو یار یہ جا رہا ہے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میری نظر میں فیاض الحسن چوہان اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے
یہ یعنی کہ خود آ کے ٹی وی میں جب باتیں کرتے ہیں تو لوگ انہی کو برا بھلا کہتا ہے کہ جب یار آپ 10 سال 5 سال پارٹی کے ساتھ تھے تو آپ کی غیرت اس ٹائم کیوں نہیں جاگی، آپ کو اس ٹائم برائی نظر کیوں نہیں، اب برائی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین یہ وجہ اس کی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ناظرین، جیسا کہ میں نے پیچھے میں ذکر کیا تھا کہ بھائی پارٹی کہ اتحاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے، میری خواہش ہے، اب کسی کی ہو یا نہ ہو میری ذاتی رائے ہے، لیکن ہو نہیں سکتا ہے۔ ہو کیسے نہیں سکتا ہے کہ اس ٹائم لبیک کی جو مین قیادت ہے وہ منظر عام سے غائب ہے۔ کون ہے تحریک لبیک کا اس ٹائم جو پی ٹی آئی سے اتحاد کرے گا؟ اور عمران خان جیل میں ہے، عمران خان کے علاوہ کوئی بھی اس ٹائم لیڈر نہیں ہے جس کے ساتھ پوری پارٹی متفق ہو کہ یار یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ جو بات کر دے گا ہم اس کے ساتھ متفق ہو جائیں گے۔ یقینی کہ اس ٹائم دھڑے بندیاں ہیں یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر، بالفرض ہم ایسا کرتے ہیں کہ دھڑے بندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک لیڈر بھی کے اوپر پوری پی ٹی آئی متفق ہو جاتی ہے، یا اور لبیک کا بھی کوئی نکل آتا ہے، ان کا بیٹھ کے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتحاد کرتے ہیں اس حکومت کے خلاف، تو اس اتحاد کا آگے کیا عمل کیا ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا کریں؟ احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ لبیک کے ساتھ ابھی تازہ واقع ہوا، پہلے بھی بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی واقعہ ہوا تھا، لیکن اس واقعے کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ان کے اپنے کئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ جو ہمارے کارکن ہیں وہ یعنی کہ دھرنے اور خاص کر ٹف ٹائم کے لیے وہ نہیں دے سکتے حکومت کو کہ بھئی لمبے مارچ کریں، دھرنوں میں بیٹھ جائیں، 10 دن 12 دن وہ ایسے نہیں کر سکتے، شغل کے طور پہ آتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی واقعی ظلم ہوا ہے۔ تو اب یہ احتجاج تو کر نہیں سکتے، لانگ مارچ تو یہ کر نہیں سکتے، یا کوئی ایسا انقلابی قدم تو یہ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کہ ان کے اتحاد سے مجھے جو کوئی نظر آ رہا ہے، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کوئی الیکشن تو آ نہیں رہے، کوئی الیکشن کا اعلان تو نہیں ہو گیا ہے کہ ان لوگ مل کے الیکشن لڑے، وہ بات تو ہے نہیں۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، جب تک ٹی ایل پی کی قیادت سامنے نہیں آتی ہے تو اس ٹائم ایسی باتیں چلتی رہیں گی، ہوائیں ایسے جھوٹ بھی پھیلائے جائیں گے، حقیقت بھی آئے گی، کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیدار آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔